حروف مقطعات نے الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، یعنی حروف مقطعات انہوں نے کیا جاتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ، جو کاف ہا یا عین سین، یعنی جتنے بھی یاسین طٰہٰ یہ سارے علیحدہ علیحدہ حروف نے، اور بڑے بھی اسی طرح جان گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دا معنی جڑا ہے یا اللہ جانتا ہے یا اللہ دے پیارے محبوب جانتا ہے، یعنی انج کہہ لو کہ محب اور محبوب دے درمیان راز دیا گلاں نے، یا محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے، یا محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے۔ یہ تین الفاظ، یہ تین حرف ایسے نے، یہ میں نہیں کہہ رہے، سرکار دی حدیث کہہ رہی، اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں کہ اگر الف پڑھو گے 10 نیکیاں ملن گی، بولو کنیاں نیکیاں ملن گی، لام پڑھو گے تو پھر 10 نیکیاں ملن گی، میم پڑھو گے تو پھر 10 نیکیاں۔ ہن انہاں حرفاں دی کسے نوں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی انہاں دا تے معنی کسے نوں نہیں پتا۔ قرآن ایک ایسی عظمتاں تے شاناں والی کتاب ہے کہ معنی سمجھ دے اندر آوے یا نہ آوے، معنی سمجھ دے اندر آوے یا نہ آوے، لیکن پڑھن والے نوں نیکیاں ضرور عطا کیتیاں جان گی۔ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، یہ اگر 3 حرف بندہ پڑھے نا، صرف الف لام میم ہی کہہ لوے، کہ اللہ رب العالمین انہوں 3 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تے پھر جو بندہ آگے قرآن دی تلاوت کرے گا تے پھر وہ نیکیاں دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یعنی قرآن پاک بڑیاں عظمتاں والی کتاب ہے، بڑیاں شاناں والی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کتاب نو نبی کریم علیہ السلام تے اپنے محبوب تے نازل فرمایا۔ تورات، زبور، انجیل، یعنی یہ کتاباں پوریاں دیا پوریاں بیک وقت نازل ہوئیاں، بولو بیک وقت نازل ہوئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لین واسطے کوہ طور تے تشریف لے کے گئے، آپ نے انتظار کرنا پیا۔ انجیل لین واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھلے آسمان دے تھلے انتظار کیتا، انجیل آ گئی۔ خالق کائنات نے جو کتابہ دیتیاں فرمایا کہ اے تواڈے واسطے قانون ہے، اے دستور ہے، ہن اے دے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یعنی پوریاں دی پوریاں نازل فرما دیتیاں۔ لیکن جو قرآن دی باری آئی، بولو جو قرآن دی باری آئی تو خالق کائنات رب قدیر پروردگار عالم نے فرمایا کہ پیارے محبوب تسی ٹرو گے تے میں قرآن بنا دیاں گا، تساں ٹرو گے تے میں، تسی بولو گے تے میں قرآن بنا دیاں گا۔ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، فرمایا کہ میرے محبوب تے اپنی مرضی دے نال بول دے نہیں، بلکہ وہی بول دے نے جو اللہ دا آرڈر ہوندا ہے۔ فرمایا کہ تسی بولو گے تے میں دستور بنا دیاں گا، تسی چلو گے تے میں قانون بنا دیاں گا، میں قرآن بنا دیاں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خالق کائنات نے فرمایا محبوب تانوں قرآن لین واسطے کوئی دور تے آن دی لوڑ نہیں، کھلے آسمان دے تھلے انتظار کرن دی بھی لوڑ نہیں، بلکہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی مدینے جاؤ گے نا تے میں قرآن مدینے نازل کر دیاں گا، اگر مکے جاؤ گے تے میں قرآن مکے نازل فرما دیاں گا۔ پھر جڑیاں سورتاں مدینہ شریف نازل ہوئیاں وہ مدنی ہو گئیاں، تے جڑیاں مکے نازل ہوئیاں وہ مکی ہو گئیاں۔ یعنی ایک قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کائنات نے نازل فرمایا۔ اور شاید بڑی پیاری ترجمانی کی دی ہے کہ قرآن تے بندہ جڑا عمل کردا ہے، قرآن تے عمل بندہ کردا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے اندر ایک منگن والا آیا، انہیں سوال کیتا حضور میں فلاں چیز چاہیے دی ہے، آندا سی بار بار آپ دے کول۔ ایک مرتبہ نا آپ نے انہوں غصے دے نال فرمایا، ویسے ہی آپ نے جلال دے اندر آئے، یہ آپ نے فرمایا کہ جا قرآن بھی پڑھیا گیا، کی کرے اگر جا
قرآن پڑھیا کر. وہ چلا گیا. کچھ دنوں دے بعد یا عرصے دے بعد وہ حضرت عمر فاروق کو ملیا رستے دے اندر جاندے ہوئے. انہیں سلام دعا کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تو تے یار ناراض ہی ہو گیا, آیا نہیں کدی, تو تے ساڈے نال ناراض ہی ہو گیا, آیا نہیں کدی. وہ کہنے لگا کہ اے سیدنا عمر فاروق یا امیر المؤمنین, تساں جدوں میں سوال کرنے واسطے ہوندا سی نا تے ایک باری تسی فرمایا سی کہ جا قرآن پڑھیا کر. کی کریا کر؟ جا قرآن پڑھیا کر. حضور جدوں تساں فرمایا کہ جا قرآن پڑھیا کر, اس تو بعد میں قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی, اور قرآن پاک دی برکت دے نال مینوں کسی چیز دی تھوڑ نہیں رہی. انہیں مینوں تواڈے تو بھی بے نیاز کر دیتا. انہیں میں نے تواڈے تو بھی بے نیاز کر دیتا. یعنی میں نے تواڈے بوئے تے بھی آن دی پھر لوڑ نہیں پئی. قرآن دی برکتاں ہی اتنی آسان, تلاوت دی برکتاں ہی اتنی آسان. یعنی یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ بندہ پڑھے تے نیکیاں بھی ملدیاں نے, اللہ دی رحمتاں بھی نازل ہوندیاں نے. اور اگر کوئی بندہ محبت دے نال پڑھے نا تے فرشتے آسماناں تو قرآن دی تلاوت سنن واسطے بھی تشریف لے کے آ جاندے ہیں. اچھا ایک اللہ سے بار بار سننے ہیں, ہر سال ہی سننے ہیں, اگے پیچھے بھی علماء کرام بیان کردے نے, لیکن گل یہ ہے کہ گل سنن دی نہیں ہوندی, گل عمل کرن دی ہوندی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرکار دے صحابی نے, آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نا سورہ بقرہ دی تلاوت کرنی شروع کی تھی. کہ جدو میں پڑھ رہے ہیں تے قریب ہی میرا بیٹا بھی لیٹے ہویا سی, جگہ تھوڑی سی تے گھوڑا بھی نال بنے ہویا سی. آپ فرماتے ہیں جدو میں قرآن دی تلاوت شروع کی تھی, سورہ بقرہ شروع کی تھی, تے گھوڑے نے بتکنا شروع کر دیا, انہیں آوازاں کڈنیاں شروع کر دی تھی. فرماتے ہیں میرے خطرہ محسوس ہویا کہ قریب بھی بچہ بھی لیٹے ہے, کتے کو بچے نو نقصان نہ پہنچا دے, تے میں قرآن دی تلاوت بند کر دیتی. جدو میں قریب آیا تو گھوڑا بھی سکون دے نال کھڑا ہو گیا. یہ دو تین مرتبہ فرماتے ہیں میں ایسا ہویا, تے جدو تیسری مرتبہ میں دیکھیا نا تے ایک نور جڑا ہے آسمانہ دی طرف جا رہا ہے, ایک نور آسمانہ دی طرف جا رہا ہے. فرماتے ہیں واقعہ میں سرکار کی بارگاہ میں صبح پیش کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام, جدو تسی رات قرآن دی تلاوت فرما رہے سی نا, آسمانہ تو اللہ دی رحمت دے فرشتے تواڈی تلاوت سنن واسطے تشریف لے آ رہے ہیں. تے اگر جڑا جملہ سرکار نے فرمایا وہ بڑا پیارا فرمایا. فرمایا کہ اے میرے غلام, اگر تسی صبح تک, اگر تسی یعنی رات پڑھ رہے سی نا, فرمایا کہ اگر تسی صبح تک قرآن دی تلاوت کرتے رہتے تے مدینے والے بھی انہاں فرشتیاں دی زیارت کر لیں. مدینے والے بھی انہاں فرشتیاں دی, معلوم ہویا کہ اگر کوئی بندہ محبت دے نال پڑھتا ہے تے فرشتے آسمانہ تو تشریف لے کے آندے نے. کہ جے بہتا کرم ہو جائے کہ جنہاں تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ مدینے والے آقا بھی تشریف لے کے آ جاندے ہیں. تے پڑھنا تے سنداز دے نال ہی چاہیے ہے کہ مدینے والے خود تشریف لے کے آ جائیں. حضرت شاہ توکل انباری رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک حافظ صاحب تشریف لے کے آئے, تے انہوں نے کہا کہ حضور مسجد نہیں لبی تے میں قرآن سنانا سی, میں قرآن سنانا سی, مسجد نہیں لبی. تے شاہ توکل انباری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جیدہ قرآن انہوں جا کے سنا, مسجد نہیں لبی تے کوئی گل نہیں, جیدہ قرآن انہوں جا کے سنا. وہ کہنے لگا حضور میں سمجھیا نہیں. آپ نے فرمایا کہ دریا تے چلا جا, اوتھے جا کے اپنی روز منزل کر لیا کر. انہیں جدو روز پڑھنا شروع کیتا تے جدو آخری دن آیا نا, آخری پارا پڑھیا کہ انہیں دیکھیا کہ انہیں کول پیسے دی ایک تھیلی پئی, پیسے دی وہ بڑا حیران ہویا تو تھیلی انہیں پیسے دی چکی تے دوڑا گیا شاہ توکل انباری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر. کہنے لگا کہ حضور اے پیسے دی تھیلی میں نے لبی ہے, میں قرآن پڑھتا رہا تواڈے کہنے دے مطابق تے اے پیسے دی تھیلی میں نے لبی ہے. شاہ توکل انباری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تیری نیت پہلے دن ہی پیسے دی سی,
تیری نیت پہلے دینی پیسے دی سی، اس واسطے تو بڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہے، اگر تو ذرا صبر کر لیندا تے پھر تینوں رب بھی لب جانا سی، تینوں رب بھی یعنی پڑھنا اس انداز دے نال چاہیے ہے کہ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دے واسطے جو پڑھے گا پھر اللہ پاک اپنی کتنی مہربانیاں فرمائے گا، بندہ اندازہ نہیں کر سکتا، بولو بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اچھا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے نے، آپ نے نماز تراویح دے اندر جو تو قرآن پاک مکمل فرمایا تے نماز تراویح ہو چکی سی تے لوگاں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے تے سوار آدمی آیا ہے جو برچھا پکڑیا ہوا سی اور اوندے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے، یعنی سرکار دے بارے میں پوچھن لگا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت ایک ایسی تقریر ہے اور تسی کون ہو تے تہاڈا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ کہ یہ میرا نام ہے؟ فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے میں نے فرمایا سی کہ اسی کل عبدالعزیز دا قرآن سنن واسطے جانا، تو میں نے کسی کام چلا گیا، اس واسطے ذرا لیٹ آیا ہوا، اتنے الفاظ انہوں نے کہے کہ آپ بھی غائب ہو گئے۔ معلوم ہویا کہ محبت والے دا قرآن سنن واسطے خود مدینے دے تاجدار تشریف لے کے ہوندے۔ اس انداز دے نال پڑھیا کرو، اگر کوئی بڑا بندہ ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس نیت دے نال پڑھنا شروع کرے کہ میں قرآن پڑھاں گا، میں قرآن پڑھاں گا، اگر ایک منٹ دے بعد وہ موت آ گئی، موت دا کوئی وقت مقرر تے نہیں، یعنی وقت مقرر ہے سانو پتہ نہیں کہ کدوں آ جانی ہے، اگر ایک منٹ دے بعد بھی سرکار فرماندے نے موت آ گئی تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، وہ قرآن پڑھن والیاں دی صف چوں بندہ اٹھایا جائے گا، قرآن پڑھن والے دی صف چوں بندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قدر جس بندے نو آندی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی جس آدمی نو آندی ہے وہ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور کلمہ شریف کا ورد کرے، انشاءاللہ 1:40 منٹ 1:40 منٹ انشاءاللہ صلاۃ التسبیح دی نماز جڑی کھڑی ہو جائے گی، کافی دیر تو ماشاءاللہ تشریف فرماؤ۔